پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ثاقب لکھنوی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ثاقب لکھنوی کا پورا نام مرزا ذاکر حسین اور تاریخی نام مرزا انتظار مہدی بمطابق 1869 عیسوی تھا۔ ان کا آبائی وطن تبرستان تھا۔ ان کا سلسلہ نسب حاجی علی قزلباش مایندرانی سے ملتا ہے، جو علی کلی خاں کے نام سے بھی مشہور ہوئے، اور یہی ان کے مورث سے آلات تھے۔ شاہ طہماسپ صفوی کے زمانے میں حاجی صاحب دربار شاہی کے خاص عمرہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ 15ویں صدی میں ثاقب کے اسلاف کو ایران میں معاشی جدوجہد سے دوچار ہونا پڑا، اور آخر انہوں نے ایران کی سکونت ترک کی اور ہندوستان کا رخ کیا۔ تجارت کا مال و اسباب لے کر آئے اور یہاں اکبر آباد آگرہ میں قیام کیا۔ آگرہ اس وقت ہندوستان کا پایہ تخت تھا اور تمام فضلاء اور صاحبان علم و فن موجود تھے۔ ثاقب کے خاندان کی وجاہت ہندوستان میں بھی باقی رہی، اور ذاتی قابلیت اور علمی فضیلت کے سبب مغل دربار کے روسا میں ان کے بزرگ شامل ہو گئے اور مختلف جلیل القدر عہدوں پر فائز رہے۔ کچھ افراد کو کارہائے نمایاں انجام دینے کے سبب انعامات اور خلعت بھی عطا ہوئے۔ ہندوستان میں برطانوی تسلط کے بعد بھی ان کے بزرگوں کا سرکار میں رسوخ باقی رہا، اور ثاقب کے والد مولوی آغا محمد عسکری قزلباش ایک زمانے تک انگریزی سرکار کے ملازم رہے۔ ان کے نام کے ساتھ قزلباش اس لیے لگا ہے کہ ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں اس نے اپنے سپاہیوں کی وردی میں سرخ رنگ کی ٹوپی رائج کی۔ قزل بامانی سرخ اور باش بامانی سر کے ہیں۔ ان سپاہیوں کے افراد کے خاندان بھی قزلباش کہلائے۔ 2 جنوری 1869 کو صبح کے وقت ثاقب پیدا ہوئے۔ یہ ابھی 6 ماہ کے تھے کہ بعض وجوہ کی بنا پر ان کے والد نے آگرہ کی سکونت ترک کر دی، اور ماں اہل و عیال لکھنؤ میں بھی فراغت نصیب نہ ہوئی اور وہ الہ آباد چلے گئے۔ یہاں 15-16 برس رہنے کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ریاست بھوپال میں 1897 عیسوی میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور بڑی ناموری حاصل کی۔ ان کے بیٹے ثاقب اور اہل خاندان لکھنؤ میں تھے، اس لیے آخر عمر میں لکھنؤ واپس آ گئے اور 26 اگست 1901 کو انتقال کیا۔ والد کی وفات کے بعد عیال کی پرورش کی تمام ذمہ داری ثاقب پر ہی آ گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال کی تھی۔ خود ان کی بھی شادی 1891 عیسوی میں ہو چکی تھی۔ ثاقب کی ابتدائی تعلیم قدیم طریقہ پر ہوئی تھی، عربی، فارسی اور اردو میں استعداد حاصل کی تھی، اور والد کے اصرار پر آگرہ کے سینٹ جانز کالج سے انگریزی میں انٹرنس پاس کیا تھا۔ وہیں ان کی ملاقات صفی لکھنوی اور ذکی مراد آبادی سے ہوئی۔ یہ دونوں حضرات سخندانی میں ماہر ادیب اور انشا پرداز تھے۔ ثاقب کو ان کی صحبت جو ملی تو ان کی شاعری پر مائل طبیعت کے خوب جوہر کھلے۔ آگرہ میں تعلیم مکمل کر کے جب وہ واپس لکھنؤ آئے تو ان کی ملاقات راجہ محمود آباد ضلع سیتاپور یوپی محمد امیر حسن خان بہادر سے ہوئی، اور انہوں نے از راہ قدردانی ریاست کے تمام ادبی امور ثاقب کے سپرد کر دیے اور ان کے نام 50 روپیہ ماہانہ کا وظیفہ جاری کر دیا، لیکن خوشحالی نصیب نہ ہوئی۔ ایک مدراسی تاجر کی شرکت سے 1898 عیسوی میں لکھنؤ میں کچھ تجارت شروع کی، لیکن اس میں بہت خسارہ ہوا۔ آخر پریشان ہو کر 1906 عیسوی میں کلکتہ چلے گئے۔
وہاں سفیر ایران سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ثاقب کی قابلیت دیکھ کر اپنا معتمد خاص مقرر کر لیا۔ اودھ کی شام کا یہ عادی شاعر زلف بنگال میں اسیر نہ ہو سکا۔ اتفاق سے 2 برس بعد 1908 عیسوی میں راجہ محمود آباد نے ان کو پھر طلب کر لیا اور یہ واپس لکھنؤ آ گئے۔ کلکتہ کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر اسی وظیفہ میں عمر گزار دی۔ ثاقب ایک ایسے کشمکش کے دور میں پیدا ہوئے جو سیاسی، تہذیبی اور سماجی اعتبار سے انقلابات کا دور تھا۔ قدیم اقدار ٹوٹ رہی تھیں اور انگریزوں کے تسلط کے سبب نئی زندگی اور نئے نظریات ملک میں پھیل رہے تھے۔ دہلی، لکھنؤ کے ادبی مراکز بکھر چکے تھے۔ اہل زبان میں جس کو جہاں پناہ ملی وہیں کا ہو رہا۔ محمود آباد کی چھوٹی سی ریاست اور راجہ صاحب کی کرم فرمائی کو ہی ثاقب نے غنیمت جانا۔ ثاقب کو شاید ایک پرسکون گھر کا تصور ہمیشہ ستاتا رہا، چنانچہ انہوں نے بہت سے اشعار نشیمن اور نشیمن کی بربادی پر کہے ہیں۔ اپنے بھی مجھ سے خوش نہ رہے باغ دہر میں، بگڑا کیا مجھی سے نشیمن بنا ہوا۔ ثاقب ایک نہایت با اخلاق، وزیدار، سادگی پسند اور منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ تحسین و ستائش سے دور بھاگتے تھے، لباس بھی بہت سادہ پہنا کرتے تھے۔ بسا اوقات اپنے خیالات میں گم کھوئے رہتے تھے۔ حقہ کا شوق تھا اور حقہ نہ ملتا تو سگریٹ پر اکتفا کرتے تھے۔ کبھی کبھار پان بھی کھا لیتے تھے۔ ملاقاتیوں سے زیادہ بے تکلف نہ ہوتے تھے بلکہ نہایت متانت اور سنجیدگی سے گفتگو کرتے تھے۔ ان کے بے تکلف دوستوں کی تعداد بہت کم تھی جن میں ہنسی مذاق کر لیتے تھے۔ ثاقب دور انحطاط کے شاعر ہیں۔ چونکہ درد و غم اور محرومی کا احساس زوال پذیر معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے کلام میں زندگی کے بہت سے تلخ حقائق ملیں گے۔ ان کی شاعری عہد قدیم سے ٹوٹ کر عہد جدید سے جا ملی۔ لکھنؤ میں اس وقت ناسک کے انتقال کو 50 برس ہو چکے تھے، لیکن ان کی شاعری اور تغزل کا غیر جذباتی رنگ لوگوں کے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ اس لیے ثاقب کے بعض جگہ ایسے مضامین کے اشعار ملتے ہیں جو غالباً مقامی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، ورنہ ان کا اصلی رنگ وہی سوز و گداز ہے جو ان کے دل میں بسا ہوا تھا اور کلام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ثاقب کے احساس کی شدت، تخیل کی قوت اور زبان کی لطافت کی وجہ سے ان کی بعض غزلیں ادب میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ لکھنؤ میں غزل کو ایک نئی سمت دینے والوں میں ثاقب ہر اول دستہ میں نظر آتے ہیں۔ 80 برس کی عمر پانے کے بعد ثاقب، جن کو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، اپنی داستان غم بزبان شعر کہتے کہتے 1949 عیسوی میں ابدی نیند سو گئے۔ دارالتصنیف و تالیف محمود آباد نے ان کا دیوان تجلائے شہاب ثاقب 1936 عیسوی میں شائع کیا۔ دیوان کے نام کے اعداد 1355 ہیں جو ہجری سن اشاعت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔